سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 تا 74 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا، جس کا مفاد اور خلاصہ یہ ہے کہ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، داعی جب دین کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام جن کو اولو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو الانبیاء کیسے کہلاتے ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب یہ مضمون مکمل ہو تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ ایک شجرہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نسبت ہے اولاد کے اعتبار سے، اس کا بیان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو کوشش کریں گے درس میں اس کا ذکر ہو جائے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا وہ مشرک لوگ تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے جب بات کرنے لگے تو انہوں نے شدت سے مخالفت شروع کر دی۔ ہمارے زمانے میں ایک بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اصلاحی بیان اس بیان کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کے گناہ پر رد نہ ہو، بس میٹھی میٹھی باتیں کہ جی اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اور ساری ترغیب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، نبیوں بہت سارے انبیاء، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کی اولاد میں سے، اس طرح بنی اسرائیل کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ ان کے دعوت کے انداز کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اصلاحی بیان وہ ہوتا ہے جس میں منکرات پر رد ہو، جیسے انہوں نے کیا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، بتوں کی عبادت کرنے بیٹھ گئے ہو، یہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قوم کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے، اور آباء و اجداد کی تقلید۔ قرآن کریم میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ اس کو غلط مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آباء و اجداد کی تقلید اگر وہ غیر عاقل ہو، بیوقوف ہو، علم نہ ہو اور کتاب و سنت کے خلاف ہو، انبیاء کی دعوت کے خلاف ہو، تو ان کی تقلید جائز نہیں۔ لیکن اگر آباء و اجداد نیک اور صالح ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں تو ان کی تقلید عین کامیابی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں قرآن کریم میں اس بات پر رد ہے کہ انہوں نے آباء و اجداد کی تقلید کی، ان کی پیروی کی، اس وجہ سے گمراہ ہو گئے، وہاں گمراہ آباء و اجداد ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن نے خود کی ہے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ تو سمجھ ہو، ہدایت کا راستہ ہو تو گزرے ہوئے بزرگ ان کی پیروی وہ عین سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ جو بندہ پیروی کرنا چاہتا ہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، تو پیروی اس کی کرے کہ جو مر گیا ہے۔
جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے اس کی پیروی. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ زندہ آدمی کسی وقت بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقلها تکلفا واعمقها علما وابرها قلوبا، اور وہ لوگ جو پیروی کے قابل ہیں وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے چنا اور علم میں پختہ تھے اور سادگی میں اپنی مثال آپ تھے اور دلوں کے اعتبار سے سب سے نفیس دلوں کے مالک تھے. تو آباء و اجداد کی تکلیف پر جو رد ہے وہ گمراہ آباء و اجداد کا. ہمارے زمانے میں بعض لوگ سلف صالحین جو گزرے ہوئے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، ان پر تانا زنی کرتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتے ہیں. یہ تحریف معنوی کے زمرے میں آتی ہے. قرآن نے یہ مضمون بیان نہیں کیا. قرآن جہاں پر رد کرتا ہے آپ وہاں دیکھ لیں، وہاں عدم ہدایت اور عدم عقل دونوں چیزوں کا ذکر ملے گا آپ کو. آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھیں. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنائیں، ان کو بتائیں. اذ اس وقت جب قال لأبیہ وقومہ، انہوں نے اپنے والد سے اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، اس کی عبادت کرتے ہیں. قالوا، انہوں نے جواب دیا نعبد اصناما، ہم مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، سارا دن ان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ اگر سنتے ہیں تو پھر تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور اگر نہیں سنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ غلط رخ پر ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال بندے کو جواب دے کر اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قرآن نے سوال کیے ہیں 20ویں پارے کے شروع میں. یہ 5 سوالات ہیں جو قرآن نے کیے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ اس چیز میں شریک ہے، اس چیز میں شریک ہے. تو جب بندہ پریشانی میں پکارتا ہے اللہ سنتا ہے. یہ بت سنتے ہیں. او ینفعونکم او یضرون، تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تو اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو کیا نفع پہنچائیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ تجدہ تجاہک. میں فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے فرمایا کہ لڑکے تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں، ان کو یاد کر لیں. اللہ کو یاد کرتے رہنا، پریشانی میں اللہ تجھے سامنے ملے گا. اور یہ بات سمجھ لے کہ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ کل کائنات جمع ہو کر آئے اور وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو بالکل نفع نہیں پہنچا سکتی. اللہ چاہے گا تو وہی نفع ہوگا. بشیء رتی برابر نفع. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ جمع ہو کر آئیں کہ اس کو نقصان پہنچائیں، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ جَفَّتِ الصُّحُفُ، اللہ کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہیں، قلم خشک ہو گئے ہیں. اللہ ہی نفع پہنچاتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں کوئی بت، کوئی بابا، کوئی پیر فقیر کسی کے لیے نفع کا یا نقصان کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اللہ کی ذات چاہے گی تو نقصان ہوگا، اللہ کی ذات چاہے گی تو نفع ہوگا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، یا اللہ جو تو دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تو روکنا چاہتا ہے کوئی دے نہیں سکتا. آج ہمارے کاروبار میں تھوڑی سی تنگی آ جاتی ہے تو ہم فلیتوں والے بابوں کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بابا وہ بڑا اچھا کاروبار تھا بند ہو گیا، بڑا اچھا سسٹم تھا یوں ہو گیا، اور وہ اب اس کا کاروبار چلے یا نہ چلے بابے کا کاروبار چلتا رہتا ہے.
وہ ایک 10 روپے کا پین لے لے گا، ایک کاپی لے لے گا اور لکھ کر دے دے گا، یہ بندش ہے اور بندش ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں 15-20 سال پہلے یہ لفظ بندش کا ایجاد ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں ملے گا کہ بندش ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا۔ ہمارا نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قول انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جرم ہے کہ آباء و اجداد گمراہ تھے تو پیچھے آنے والے بھی گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کے سامنے بیان فرمایا، انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔